یاد رکھیے دل انسانی جسم کا سب سے قیمتی حصہ ہے، اور اگر دل میں نور ہو تو انسان اس روشنی میں ہدایت پا جاتا ہے، اور اگر دل ہی اندھیرا ہو تو پھر انسان کے سامنے حق کی، خیر کی 100 باتیں بھی کی جائیں تو وہ اس کو سمجھ نہیں آتی۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ دل ہے، اور ایمان کا مقام بھی دل ہے، تقوی کا مقام بھی دل ہے، اچھائی اور برائی کی پہچان کا معاملہ بھی دل کے ساتھ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی اگر دل کے اندر ایمان ہے تو پھر اس کے لیے جہنم میں خلود نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، بلکہ اس کو وہاں سے نکال لیا جائے گا، اور یہاں تو یہ فرمایا کہ وہ آگ میں داخل بھی نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا 3 بار تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اسی طرح ابن مسعود کہتے ہیں وہ شخص ہلاک ہوا جس کا دل نیکی کو نیکی اور اس کا دل برائی کو برائی نہ سمجھے۔ اور یہ بھی کب ہوتا ہے کہ دل نیکی کو نیکی سمجھے اور اس کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ نیکی ہے؟ جب دل کے اندر روشنی ہوتی ہے، جب دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، جب دل کے اندر ایمان کا چراغ جل رہا ہوتا ہے، تو پھر انسان کو فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ جو نیکی میں نے کی ہے وہ واقعی نیکی تھی، اور جو برائی کی ہے وہ برائی تھی، یعنی برائی اور بھلائی کا فرق محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دل کی بنیاد پر ہی بندوں کو چنتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بندوں کے دلوں میں سب سے زیادہ بہتر پایا، اس لیے اللہ نے ان کو اپنے کام کے لیے منتخب فرما لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث فرمایا۔ پھر قلب محمد کے بعد بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہترین پایا، چنانچہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کی شکلیں دیکھنے کے بجائے دل دیکھتا ہے۔ مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واشار باصابعہ الى صدرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے کہ کتنے فٹ اور سمارٹ ہیں، نہ ہی تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے جو سو کالڈ انسانوں کے بنائے ہوئے سٹینڈرڈ ہیں، ان کے مطابق حسن کے جو معیار ہیں ان پر کون پورا اترتا ہے۔ فرمایا کہ نہ وہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی اللہ دل کی طرف دیکھتا ہے۔ تو اس لیے جس شخص کا دل خوش ہوا اور شرح صدر ہوا، نیکی کر کے اس کے اندر ایک اطمینان پیدا ہوا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے، اور ایسے شخص کو ایک طرح سے ایمان نصیب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری شکل و صورت نہیں دیکھتا بلکہ دل کے حال کو دیکھتا ہے، تو ہمیں بھی اپنی پوری توجہ دل پر رکھنی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم سب زیادہ تر اپنا وقت اپنی ظاہر کو سجانے میں لگاتے ہیں، بہترین لباس پہننا، میک اپ کرنا، فٹ رہنے کے لیے ایکسرسائز کرنا، اور بھی ظاہری خوبصورتی کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر ہمارا وقت زیادہ لگتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں ہم زیادہ جج ہیں۔ لیکن اس کے برعکس دل چونکہ لوگوں کو نظر نہیں آتے، اس لیے ان کی خوبصورتی کی طرف توجہ عموماً کم ہوتی ہے۔